السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 9 کی تفسیر ہماری جاری ہے۔ دیکھیں ذرا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا، یعنی ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ چنانچہ ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس ابلیس اور شیطان کے بارے میں بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا۔ اچھا، یہ دو آیتیں نا جب ان کو ملائے لیں گے نا تو انشاءاللہ تب ہمیں آیت کا ترجمہ اور مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یعنی چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دونوں آیتوں کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں تمہیں تو ساری چیزیں موجود ہیں، بھوک نہیں لگے گی۔ بھوک لگنے کے لیے اگر بھوک لگ بھی جائے تو آپ کے لیے خوراک ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں آپ کے پاس، اور بغیر کسی محنت کے آپ کے پاس گھر وغیرہ بھی ہیں۔ تو جنت سے نکل گئے تو ان چیزوں کو حاصل کرنا اور محنت کرنے میں مشقت کرنی پڑے گی۔ یعنی جب دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو گھر کی ضرورت ہوگی، وہ آپ خود تعمیر کرو گے۔ کھانے کے لیے آپ کو خوراک کی ضرورت ہوگی، وہ آپ مشقت کر کے کما کر کھاؤ گے، سمجھ میں آئی نا۔ تو اسی طرح پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوگی، وہ بھی آپ کماؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان کاموں کی وجہ سے تم جنت سے نکالے جاؤ اور ان چیزوں سے محروم ہو جاؤ۔ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ بھوک میں تپو گے، یعنی یہ جنت کے سارے تذکرے ہیں۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں جس سے جادودانی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ شیطان نے آ کر وسوسہ پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو دیا کہ دیکھو یہ پل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا نا کہ درخت میں نہیں کھانا، تو یہ درخت اس وجہ سے نہیں کھانا تھا۔ شیطان ابھی آگے سے تعویلیں پیش کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کھانا تھا کیونکہ اس وقت آپ کے جسم کمزور تھے، ابھی آپ مضبوط ہو گئے تو اس چیز کو کھا سکتے ہیں، ابھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اس کی پوری تشریح جو ہے سورہ بقرہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان کی شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے اور دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گھانٹنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے، ٹھیک ہے۔ اب بھٹک گئے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی جس کی حقیقت اوپر آیتوں میں گزر بھی چکی، اور اجتہادی غلطی میں جو کام ہو جائے وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ پیغمبروں کی شان بہت بلند ہوتی ہے اس لیے ان سے اس قسم کی اجتہادی غلطی کا سرزد ہونا بھی ان کے شان نہیں ہوتا، اس لیے اسے حکم ٹالنے اور بھٹکنے سے تعبیر کیا اور اس پر بھی توبہ کی تلقین فرمائی گئی۔ یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے ایسے کام ہو بھی گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے بتا بھی دیا کہ میں نے ان کے گناہ یہ معاف کر دیا۔ دیکھیں ذرا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت فرمائی، ٹھیک ہے، انہیں ہدایت فرمائی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جیسی اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، دعا مانگی تو توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی۔ اسی طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تھی دنیا میں ہی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر
تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وحی کے ذریعے یا جو بھی میری طرف سے ہدایت آپ تک پہنچتی ہے اس پر عمل کرنا آپ کے لیے تو ضروری ہے، لیکن جو آپ کی بات کو مانے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہوگا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگی زندگی ملے گی، بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. یعنی کل قیامت کے دن قبروں سے جیسے وہ اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی، اندھے ہوں گے. بعد میں تو دی جائے گی لیکن اٹھتے وقت ان کو یہ حسرت ہوگی کہ ہم تو دنیا میں دیکھ سکتے تھے اور یہاں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ ان کی سزا ہوگی جو دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کیا. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا، یعنی دنیا میں تو میں ساری چیزیں دیکھ سکتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی مگر تو نے اسے بھلا دیا اور آج اسی طرح تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو میری آیتیں آپ کے پاس آئی تھی، ٹھیک ہے نا، آیتیں آئی تھی آپ کے پاس، آپ نے اسے جھٹلایا یعنی انکار کیا، نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں بھی آپ کو بھول گیا، اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ آنکھیں کی بینائی جو ہے وہ چھین لی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے وہ اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں رہتا، اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا ان کے لیے یہی سخت سے سخت عذاب کر قیامت کے دن دیا جائے گا، اور ایسا عذاب ہے جو کبھی ہٹنے والا نہیں ہے. افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. پھر کیا ان لوگوں نے اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں پر یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں. یقیناً جن لوگوں نے کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو میں نے بہت سی نشانیاں مقرر کی ہیں، بہت سی نشانیاں میں نے کہ چھوڑ بھی دی ہیں، جیسے جو قوم لوط ہو گیا، اسی طرح قوم سبا ہو گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے ایسے کنڈرات ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے موجود بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو اس سے بھی سبق لینا چاہیے تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حشر ایسے ہی ہوگا جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں جو نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگ کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے کر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو بہتری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو بہتری ہے کہ جو مسلمان ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس سے بھی سبق لینا چاہیے کہ روزانہ کے حساب سے اس کے پاس ٹھہرتے ہیں، یعنی اس کے پاس جاتے بھی جب جاتے ہیں اپنے کام سے تو اسی راستے سے جاتے ہیں. ان کو دیکھ بھی تو سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے یہ عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بھی ان کو عقل نہیں ہوتی تو پھر کس چیز سے عقل ان کو حاصل ہوگی. تو کلاس 9 کی سورۃ طٰہٰ ہم نے آج آیت نمبر 115 سے لے کر 127 آیت تک ہم نے پڑھ لیا. تو اسٹوڈنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس قرآن کو خود بھی سمجھیں، اوروں کو بھی سینڈ کریں اس کی ویڈیو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا شیئر کریں گے اتنا انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور قرآن کی اشاعت میں قرآن کے پھیلنے کا ذریعہ بھی ہمارے پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو سمجھیں، اور انشاءاللہ ایک دن کے بعد ہمارا ایک ہی رکوع رہ گیا، انشاءاللہ ایک رکوع کے بعد ہمارے سورہ طٰہٰ ختم ہو جائے گی. پھر اس کے کویسچن آنسر جتنے بھی ہیں مشقی سوالات وہ سارے ہم حل کریں گے، جو آپ کے پیپر میں بھی انشاءاللہ کام آنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس آپ اس کو سمجھیں اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.